اے اللہ، وہ چیزیں جن کے لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، تو ان کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اور اس کا خیال بھی نکال دے اور اس گلی میں آنا جانا بھی ختم فرما دے۔ اور اے اللہ، وہ چیزیں جن کے لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا ہمارے لیے آسان فرما دے اور اس میں ہمارے لیے خیر مقدم فرما۔ So assalamu alaikum, I am Shagufta and I hope you are doing well. So welcome to my channel. تو آج ہم بات کریں گے 12 ربیع الاول بہت قریب ہے، کچھ دن میں آنے والا ہے، تو اس دن کوئی خاص فضیلتیں یا دعائیں تو موجود نہیں ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں کریں اس دن۔ کچھ لوگ جشن کے طور پر مناتے ہیں، تو خیر میں اس پہ بھی ویڈیو بنا چکی ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل پہ ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو دعائیں ہیں، دیکھیں یہ نہیں کہا گیا ہے، کہیں حدیث وغیرہ میں نہیں ہے کہ آپ یہ دعا مانگے، ضروری ہے اس طرح مانگنا، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک خوشی ہے کہ آپ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اس دنیا میں، جو ساری امتوں کا رسول ہے۔ تو یہ کچھ دعائیں ہیں جو ورڈ میں بتاؤں گی۔ دیکھیں اکثر سب لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، تو میں ان سارے لوگوں کے لیے ایک ساری کہ آپ کس طرح سے دعا مانگے، کچھ شرائط اور آداب ہے، اگر آپ اس لحاظ سے انشاءاللہ آپ مانگو گے تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہوگی۔ تو دیکھیں کچھ لوگ جو مانگتے ہیں دعاؤں میں تو بس یوں ہی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے جہنم سے آزاد کر، مجھے یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے، تو دین ایسے نہیں ملتی۔ کچھ اس کے آداب ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیں سب سے پہلے دعا کا معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں، مطلب یہ کہ ہم اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یعنی پکارا جائے تاکہ اس کی ضرورت کو پورا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، سورہ مومن آیت نمبر 60 کی آیت ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ اور بھی اس طرح کی آیت ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کی آیت ہے، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، دعا کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب وہ دعا کے آداب اور شرائط کو مد نظر رکھ کر اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ آج کل جیسے بھی ہم دعا مانگتے ہیں، جیسے ٹائم نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو اس طرح سے دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم نہیں جانتے کہ قبول ہوگی یا نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ پروسیس ہے، کچھ شرائط ہے، ہم اس لحاظ سے مانگیں گے نا تو زیادہ قبول ہوگی۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ دیکھیں فرسٹ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے یا شراب پیتا ہو یا کینہ کپٹ رکھتا ہو، چگلی کرتا ہو، تو یہ سب سے بچے، کیونکہ یہ سب کبیرہ گناہ ہے اور قرآن حدیث میں ان کی بڑی برائی بیان کی گئی ہے۔ خیر تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خود سکھاتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو گر گرا کر پکارو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا ہے اور میری ہر حاجات کو وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، حرکات کو دیکھتا ہے، تو وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بھکاریوں کے ضرور سنے گا، محروم نہیں کرتا، اور اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں شاید آیت نمبر 18 ہے کہ میں خود تعریف کرتا ہوں کہ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار، اس بات سے توبہ کرے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا آگے چل کر دعاؤں میں۔ تیسرا کہ اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کرے، کچھ بھی آپ نے کیا ہو تو اس کا واسطہ آپ دے سکتے ہو۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعائیں اور ساری چیزیں قبول ہوگی۔ اور کچھ 5واں شرط یہ ہے کہ دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اس کو بتایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے۔ اور دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کریں۔
इंशाल्लाह दुआएं कबूल होगी। अल्लाह ताला की तारीफ़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज कर ख़त्म कीजिए। पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करेंगे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई बयान करेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे, लास्ट में भी यही प्रोसेस रहेगा। और फिर दोनों हाथ को कुशादा करके चेहरे और दोनों मोंढों के मुकाबले में उठा कर रखें, समझ रहे ना। तो दुआ से फ़रागत के बाद दोनों हाथों को चेहरे पर फेरना जायज़ है, जैसे दुआ के बाद फेरते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। इस्तग़फ़ार वगैरह पढ़ते थे नमाज के बाद, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि वतूब, या जो भी इस्तग़फ़ार आपको याद हो वो भी पढ़ सकते हैं। दुआ में जल्दी नहीं करनी चाहिए, जब तक कबूल ना हो जाए दुआ करते रहें। और फिर यह ना कहें कि इतने दिनों से दुआ कर रहे हैं या कर रही हूँ, दुआ कबूल नहीं होती, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुआ को आमीन, हम्द और दुरूद पर ख़त्म करें। अब बात आती है कि दुआ किस तरह से मांगे। तो आपसे अल्लाह की तारीफ़ बयान करना है, तो अल्लाह की तारीफ़ आप कुछ इस तरह से बयान कर सकते हैं। देखिए तारीफ़ तो बहुत सारी है, हम सारी चीज़ें यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन खैर आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि या अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, तू मालिक है, तू हर जगह हाज़िर नाज़िर, हर बात को सुनने वाला है। या अल्लाह तेरी ज़ात सबसे पाक है, तू 70 माओ से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। खुदा आप अपने से जो भी आपको आपके दिल में अल्लाह की तारीफ़ हो वो दिल से बयान करें। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करें कि अल्लाह उसकी शिफ़ात नसीब करना क़यामत के दिन, और उन पे दुरूद भेजें। दुरूद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दुरूद भेजते रहें। आप फर्स्ट मरतबा एक मरतबा भेजें, फिर सेकंड यानी बीच में आप भेजें, और एक मरतबा लास्ट में। और उसके बाद मैं कुछ लाइन आपको बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब खुद से पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इस तरह मांगने से लगता है कि हाँ अल्लाह ताला से हम कुछ मांग रहे हैं, कुछ तलब कर रहे हैं, अल्लाह ताला वो देगा, हमारी दुआएं कबूल करेगा। तो चलिए कुछ जानते हैं। देखें, ए अल्लाह कुरान तेरा दस्तरखान है, तेरे दस्तरखान से फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमा। देखिए आप लोग कुछ चीज़ें नोट कर ले ताकि आपको याद रहे, या फिर आप मोबाइल लेके बैठे हैं तो मोबाइल ही में नोट में जाके आप नोट कर ले। और ए अल्लाह हमें वो काम करने की तौफीक दे जिससे तेरे दीन को फ़ायदा पहुँचे। ए अल्लाह हमें वो तिजारत करने की तौफीक दे जिससे तेरे दीन को फ़ायदा पहुँचे। ए अल्लाह उम्मत को इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह हर फ़र्द उम्मत को दीन का दाया बना। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। ए अल्लाह अगर आपने हमारा नाम सईदों और नेक बख्तों में लिखा हुआ है तो उन्हें उसी में लिखे रखें, और अगर आपने हमारा नाम शकियों और बदबख्तों में लिखा हुआ है तो हमारा नाम उनकी फ़हरिस्त से मिटा दीजिए और नेक लोगों की फ़हरिस्त में लिख दीजिए, इसलिए कि लिखना भी तेरा काम है और मिटाना भी तेरा काम है, और लोहे कलम भी तेरे पास है। ए अल्लाह हमारी तमाम गुनाहों को बख्श अल्लाह। या अल्लाह हम जानते हैं कि हम गुनहगार, ख़ताकार, मुजरिम, नाफिज़, नाशुक्र हैं अल्लाह, लेकिन हम तेरे नाम लेवा बंदे हैं खुदारा। या अल्लाह अचानक का खैर अता फरमा और अचानक के शर से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हवाओं के साथ जो खैर आती है वो हमारे लिए मुक़द्दर फरमा, और हवाओं के साथ जो शर आता है उस शर से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह किसी फासिक फाजिर का एहसान हम पर ना रखना। ए अल्लाह अमन की चादरों को अपने बंदों पर फैला। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है, अपने करम से तू हमें अता कर। ए अल्लाह तू ही मरबी हकीकी है, तो हमारी बेहतरीन तरबियत फरमा। ए अल्लाह अपने अज़ाब के कोड़े से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमने अपनी ज़िंदगी के गुनाहों में डुबो दिया है, किसी जगह सफ़ेद नोकदान नहीं है तो हमको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह जिसे हिदायत तू दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे तू गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। ए अल्लाह तो हमें हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह तेरी रहमत तक पहुँचने के लिए हमें बहुत वास्तों की ज़रूरत है, मगर तेरी रहमत को हम तक पहुँचने के लिए किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है। ए अल्लाह अपनी रहमत के चादर में हमें ढांप ले। ए अल्लाह हमारा दिल सवार दे, हमारा दीन सवार दे मेरे खुदा, जिसमें हमारे हर काम की हिफाजत हो। ए अल्लाह हमारा खोया हुआ दीन हमें वापस कर दे। ए अल्लाह हमारा खोई हुई इज़्ज़त हमें वापस कर दे। ए अल्लाह हमारा खोया हुआ दावत का काम हमें वापस कर दे। ए अल्लाह तेरे हुकूक हमने ज़ाय किए हैं, और तेरे बंदे और तेरे बंदियों के हुकूक हमने ज़ाय किए हैं। ए अल्लाह अपने हुकूक तो माफ़ फरमा दे, और तेरे बंदे और बंदियों के हुकूक अदा करने की तो हमें तौफीक अता फरमा। अगर कमज़ोरी की वजह से या काहली की वजह से हम गफलत की वजह तेरे बंदे और बंदियों के हुकूक हम अदा ना कर सके तो हमारी तरफ से अदा फरमा और हमें उन हुकूक से बरी फरमा। ए अल्लाह अक़वाम आलिम की हिदायत के फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह हमारे गर्दनों को हर जिम्मेदारी से आज़ाद फरमा। ए अल्लाह हमको आला मजलिस वालों में शामिल फरमा। ए अल्लाह मुसलमानों की सलाहियतों को दीन पर लगा दे। ए अल्लाह उस उम्मत को बातिल के
نزغوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے پہاڑوں کو وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کو پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو متعین کرنے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رزق پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے بارش کے قطروں کو تعداد جاننے والے، اے درختوں کے پتوں کا تعداد جاننے والے، اے وہ پاک ذات کی رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات کا دن کا اجالا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات کی چاند، سورج اور ستارے بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات کی چوٹیاں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہیں، اے وہ پاک ذات کے سمندر کے تہ میں آپ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ بھی تیری تسبیح بیان کرتی ہے۔ اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دل کو دین پر جما دے۔ اے اللہ ہم سب کو تو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری صورت تو نے اچھی بنائی، ہماری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ اے اللہ ہماری تحریر و تقریر کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ آپ کو پاکیزہ روزی دے۔ اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین وہ دن ہے جس دن تیری ملاقات ہو۔ اے اللہ ہمارے گناہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تو تیرے دریائے مغفرت میں سے کمی واقعی نہیں ہوگی، تو ہم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تو تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، اب ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما دے۔ یا اللہ اے اللہ بڑھاپے کے وقت میں ہماری روزی کو وسیع فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طاقت کے طرف متوجہ کر۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں کے غیر شادی شدہ ہوں ان کے رشتوں کا بہترین انتظام فرما۔ اے اللہ ہم جیسا گنہگار تیری زمینوں نے نہیں دیکھا، اور تیرے آسمانوں نے نہیں دیکھا، اور تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا نہیں دیکھا۔ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں روزی دیتا رہتا ہے، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں تو ہمیں صحت دیتا رہتا ہے۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک اور کرم فرما دے، ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب نہیں جانتے کہ ہم سب کو نے کتنے گناہ کیے، ہم سب آگے چل کے کتنے گناہ کریں گے، اور ہم سب کے لیے جہنم کے کون سا دروازہ میرے لیے منتظر ہے۔ اگرچہ ساتوں دروازے بھی ہم سب کے لیے منتظر ہے خدارا، تب بھی تو اپنے کرم سے ان ساتوں دروازوں سے نجات دے دے، اور باب الریان جنت کے 8ویں دروازے سے جنت نصیب فرما میرے خدایا۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ جس وقت میں جو کام کرنے سے تو خوش ہوتا ہے اسے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس وقت میں جو کام کرنے سے ناراض ہوتا ہے اس سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ قرآن کا نور ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے نیک اور بھلے بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، عافیت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تمام امتوں کو سیدھے راستے پر کر دے۔ اللہ اے اللہ ہیرا پھیری والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مجمع میں جو تماشائی بن کے آیا ہے وہ اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ اے اللہ ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما۔ اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے، اور ہمیں اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری تمام مومن مردوں، مومن عورتوں اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو مغفرت فرما دے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ ہی ہمیں ہدایت دینے والے ہیں، آپ ہی ہمیں کھلاتے ہیں اور آپ ہی ہمیں پلاتے ہیں، اور آپ ہی ہمیں ماریں گے اور آپ ہی ہمیں زندہ کریں گے۔ مولا ہماری ساری حاجتوں کو تکفل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بدن کو درست رکھے، اللہ ہمارے کان کو عافیت رکھے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو عافیت رکھے، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ ہم کفر محتاجی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اور قبر کے عذاب سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مخلوقات کو قائم کرنے والے، ہم آپ سے آپ کی رحمت کے ذریعہ طلب کرتے ہیں۔ آپ اے اللہ تقوی والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہانوں کو عزتوں کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو اپنے دین کے لیے نرم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی چادر کو پھیلا دے۔ اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کو محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ اس امت کو شام کو صبح سے بدل دے. اے اللہ تقویٰ ہمارا توشہ بنا دے. اے اللہ تیرے دربار میں ارمانوں کی دنیا لے کر آئے ہیں ہمارے جائزوں اور مانوں کو سورج کے عروج نصیب فرما. اے اللہ ہماری صدا اور ندا کو قبول فرما. اے اللہ دونوں چوکھٹوں مکہ مدینہ کا نور ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور آپ ہم پر رحم فرما دے تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے, ہمیں اسلام کے راستے دکھا دے. اے اللہ اب تک تو جتنے اپنے نیک بندوں کا خلیفہ بنا ہے ان سب سے زیادہ اچھی طرح ہمارے اہل و عیال کا خلیفہ بن جا. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ فرما دے. یا اللہ ہم بہت گنہگار خطا کار ہیں, مجرم ہیں. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں, ہمارے دین کے لیے کافی. اے اللہ آپ کو کافی ہے, ہمارے کل فکروں کے لیے آپ کافی ہے. اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں پل صراط کے پاس. اے اللہ آپ ہمیں کافی ہیں, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم نے آپ ہی پہ توکل کیا اور ہم آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم اور پاک روزی اور قبول ہونے والا عمل مانگتی ہوں. اے میرے پروردگار حقیقی تعریف آپ کے لیے ہے جیسے تعریف آپ کی ذات کی بزرگی اور آپ کی عظمت سلطنت والی ہے. اے اللہ آپ ہی ہمیں ہدایت دینے والے ہیں. اے اللہ آپ ہی ہمیں کھلاتے ہیں. اے اللہ آپ ہی ہمیں پلاتے ہیں. اے اللہ ہمیں آپ ہی ماریں گے اور آپ ہی ہمیں زندہ کریں گے. اے اللہ آپ تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے خدا را. اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس پاکیزہ اور اطاعت فرما. اے میرے پروردگار میرے سینے میرے لیے کھول دے. اے میرے پروردگار میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے. اے میرے پروردگار میری زبان کو گرا کر دے. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا اللہ. یا اللہ تجھے دینا آتا ہے, تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ. یہ کچھ دعائیں تھیں, کچھ لائن تھی, شاید کسی چیز میں اگر مسٹیک ہوئی ہوگی تو مجھے معاف کرے. اور بہت لمبا ہے, بہت سارے لائن میرے پاس ہے, لائک 300 سے 400 500 تک کا ہے, تو اس کا پارٹ 2 بھی انشاءاللہ میں جلد آؤں گی.